سرکاری لوگوں کو بٹھا کے اس طرح علماء کو لڑا کے یہ لڑا اور حکومت کو کی پالیسی انگریز کی تھی. اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم 2024 میں قوم ان سب باتوں کو جانتی ہے. ہم کسی عالم کی توہین نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے, نہ الجھنا چاہتے. ہماری ان سے لڑائی ہے ہی نہیں. سنو راؤنڈ اپ کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیے اسلم غوری ہیں, ترجمان جے یو آئی فے. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو راؤنڈ اپ میں. سر جے یو آئی فے نے مدارس بل کے حوالے سے ایک مضبوط پوزیشن اپنا لی ہے. مدارس بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں, بات نہ مانی گئی تو فیصلہ میدان میں ہوگا. پھر آج ہم نے دیکھا حافظ عبد اللہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جلد فیصلہ کر لے حکومت تو بہتر ہے, یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. فرض کریں حکومت نہیں مانتی تو پھر جے یو آئی کیا کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو بل تو یہ حکومت کا اپنا ہے اور حکومت نے اسے تمام مراحل سے گزار کے تیار کیا ہے. اور جو کنڈیشنیں اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے اس پہ جو لگائی ہیں آبجیکشنز, وہ ساری ان کو پہلے سے پتا تھا. کیا اتنے نااہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا بل تیار کرتے ہوئے کہ یہ 2001 میں کیا ہوا تھا, 5 میں کیا ہوا تھا, 19 میں کیا ہوا تھا, یا یہ وزارت تعلیم کا میٹر ہے یا یہاں کا میٹر ہے. ان سب چیزوں کا ان کو پتا تھا. وزارت قانون نے بنایا نا بل کو پرائیویٹ بل تو نہیں ہے کسی کا کہ اس پہ آپ اس طرح کے آبجیکشن فائل کریں. تو اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ سارے مراحل سے بھی گزرا. اور میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے بھی, جس کے سربراہ جناب آصف علی زرداری ہیں, اور اسی طرح مسلم لیگ نون اور دیگر تمام لوگوں نے اس کو, ان سب لوگوں نے ووٹ کیا جن لوگوں نے اس کو 26ویں ترمیم کو ووٹ کیا تھا. تو یہ غیر متنازع بل ہے اور سب کا مشترکہ بل ہے. ہم نے تو ڈسکس پی ٹی آئی سے بھی کیا تھا, انہوں نے ووٹ نہیں دیا, لیکن انہوں نے اس پہ ہمیں ایگری کیا تھا اور اب بھی وہ اس میں ہمارے ساتھ ہیں. تو پورے پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ بل اس کو سمجھا جانا چاہیے. تو اصل سے رکاوٹ کہاں سے, زرداری صاحب کی طرف سے آ رہی ہے, پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں ہی کوئی ہے کہ نہیں چاہ رہے کہ شاید یہ ہو؟ دیکھیں پہلے تو ہم سمجھتے تھے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں, وہاں سے آبجیکشن جو فائل ہوئے ہیں وہ ٹائم گزرنے کے بعد ہوئے ہیں اور انہوں نے کیوں کیے ہیں, ہمیں ان پہ اعتراض تھا. لیکن اب تو جب اسپیکر صاحب نے یہ خود کہہ دیا ہے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے تو پھر نوٹیفیکیشن تو حکومت کو کرنا ہے نا, پھر زرداری صاحب کو نوٹیفیکیشن کرنا. پھر اب یہ بال آ گئی ہے حکومت کے کورٹ میں, حکومت اس کا نوٹیفیکیشن کرے. لیکن سر اب حکومت نے مدارس بل کے حوالے سے آئینی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آئندہ کا لائحہ عمل بنائے گی. کیا جے یو آئی فے اس کمیٹی سے بات کرے گی؟ دیکھیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, ہم بات چیت سے انکاری نہیں ہیں. لیکن بات یہ کہ جو ایک دیکھیں اس وقت ملک کی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے, ہمارا پاس ایک آئین ہے 1973 کا آئین ہے, پروسیجر ہے, ہمارا قانون ہے, ہمیں سب کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب ایک چیز ہو چکی ہے, اس سے قبل عارف علوی صاحب نے بھی تو ایک بل سائن نہیں کیا تھا, اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن آپ نے کر دیا تھا. تو یہ ہو چکا ہے, سارے مراحل سے گزر چکا ہے, اسپیکر کی رولنگ آ چکی ہے. آپ اس کا نوٹیفیکیشن کریں. اگر پھر بھی کوئی آپ کو گلا, کوئی شکوہ, کوئی بات آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رہ گئی ہے یا کوئی ہونی چاہیے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن فرسٹ اس کا نوٹیفیکیشن ہے, اس کے بعد ادر تھنگ, باقی سب باتوں پہ بات ہو سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو سر اگر سپوز حکومت نہیں مانتی تو پھر کیا آپ لوگ کوئی تحریک چلائیں گے, سڑکوں پر آئیں گے؟ دیکھیں اس میں تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ آئین میں دیے گئے تمام وہ راستے ہم اختیار کریں گے جو ہمیں کرنے آتے ہیں, جو ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اور پھر ہمیں تو صرف اب دیکھیں, اب ہم مدارس کے بل کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم آج وقت تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا مسئلہ ہے. اگر آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ یہ جو راستہ آج ایک نیا دیا جا رہا ہے, کیا یہ آئندہ پھر ہم یہ پوری عمر اسی طرح بھگتیں گے اس کو؟ یہی ہم نے 26ویں ترمیم میں ہمارا موقع بھی یہی تھا کہ ہم پوری قوم کے لیے ایک نئی چیز تیار کر رہے ہیں. سر ایم کیو ایم کا وفد بھی آیا تھا مولانا سے ملنے, تو اطلاعات تھی کہ نون لیگ نے انہیں مولانا کو منانے کے لیے بھیجا ہے. تو اس وفد سے کیا بات ہوئی تھی اور کیا معاملات طے ہوئے؟ جی ایسا کوئی نہیں ہے, نون لیگ نے ان کو نہیں بھیجا. اچھا, ہماری ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ حضرات کو تشریف لائے تھے اور انہوں نے پھر ہم سے کہا, وزیر تعلیم صاحب بھی آئے تھے, اور بلکہ گورنر صاحب نے تو مذاقاً کہا کہ وزیر تعلیم صاحب نے ہم تو وزیر تعلیم صاحب, ہاں وزیر تعلیم کو ہی لے آئے ہیں کے ہاں رجسٹریشن کرانا. نہیں انہوں نے کہا آپ ان کے ہاں رجسٹریشن نہ کرائیں, وزیر تعلیم آپ ان کے پاس رجسٹر, ان کو اپنے پاس رجسٹر کر لیں. یہاں تک انہوں نے کہا, میڈیا پہ بھی کہا, اندر بھی کہا. لیکن سر کچھ علماء کرام نے بھی تو مدارس بل کی مخالفت کی تھی نا. حافظ طاہر اشرفی نے حکومتی اراکین کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی تھی. علماء کرام کے درمیان مدارس بل پر جو ڈیڈ لاک قائم ہے, وہ ختم ہوگا؟ جی میں طاہر اشرفی صاحب کی عزت کرتا ہوں, اور وہ جتنے علماء اس میں بیٹھے تھے عزت کرتا ہوں, ان سب کا احترام کرتا ہوں. لیکن وہ تو سرکاری وفد تھا سارا, آپ گنتی کر لیں, سب سرکاری لوگ تھے. کل ایک مفتی منیب الرحمان نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا کہ مولانا راغب سے
नईमी हमारे वफाक के बाकायदा ओहदेदार हैं। तो ये अक्सर सरकारी लोगों को बैठा के इस तरह उलमा को लड़ा के ये लड़ा और हुकूमत की उनकी पॉलिसी अंग्रेज की थी। अब देखें सोशल मीडिया का दौर है, हम 2024 में कौम इन सब बातों को जानती है। हम किसी आलम की तौहीन नहीं करना चाहते, ना हम उनके साथ लड़ना चाहते, ना उलझना चाहते। हमारी उनसे लड़ाई है ही नहीं। हमारी ठीक लड़ाई इस वक्त पार्लियामेंट की बालादस्ती की लड़ाई है, आइन और कानून की लड़ाई है। उस पर हुकूमत हमसे बात करे और सीधी सी ठीक है बात है। और ठीक है, उसमें बिल्कुल सही। सर, दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से JUIF से कोई राब्ता हुआ है, और अगर राब्ता होता है तो क्या मौलाना मिलने जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ये देखा जाएगा कि मुलाकात के मकासद क्या हैं। अभी तक तो बाकायदा बाज़ाब्ता हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, ना किसी ने रिक्वेस्ट की है, ना कहा गया है। हमारे और पीटीआई के दरमियान में रवाबत क्योंकि है। अभी क्योंकि बानी पीटीआई ने तो खुद तो कह दिया कि मैं मिलना चाहता हूँ, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। तो फिर आप देखेंगे कि उसमें क्या मकासद क्या है, मिलने के चीज़ क्या है, सब कुछ है वहाँ पर। जाने का कोई मकासद तो होना, लेकिन ये पहले पीटीआई हमसे राब्ता करेगी। अगर उन्होंने कहा है तो हमारे पास सामने बात अभी तक ये मंजर पे तो नहीं आई, लेकिन अगर बाकायदा पीटीआई को और हमारे दरमियान में कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी भी मौजूद है, 2 सब कमेटियाँ भी पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हैं, जो डे टू डे जो इश्यूज होते हैं उनको हम वॉच करते हैं, मशवरा भी करते हैं। तो बाज़ाब्ता उनकी तरफ से कोई बात आएगी, फिर उनसे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह इस पे फिर फैसला उसके बाद लेंगे इंशाल्लाह। और फवाद चौधरी साहब ने भी बानी पीटीआई को अपोजिशन के साथ चलने का मशवरा दिया है, तो क्या मुस्तकबिल करीब में तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन जमातें बशमूल JUIF एक साथ तहरीक चला सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल चल सकती, तहरीकें चलती आई है, और ये हुकूमतों की मेहरबानी होती है कि अपोजिशन को कितनी जल्दी इकट्ठा करते हैं, और कितनी जल्दी हुकूमत चाहती है कि हम इकट्ठे हो जाएं, हम इनके खिलाफ कोई तहरीक की शक्ल अख्तियार कर लें। तो हुकूमत की मेहरबानी है ना, ये हुकूमत ऐसे मसाइल पैदा करती है कि फिर मजबूर हो जाती है अपोजिशन एक होने के लिए। अलबत्ता कोई भी मुश्तरका तहरीक के लिए पहले हम TRO तय करेंगे कि मकासद क्या है उस तहरीक के। अवाम में जाना होता है तो अवाम को बताना होता है कि हम आपको क्यों रोड पे लाना चाहते हैं, अपने कारकुन को बताना होता है कि इस तहरीक का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें पहले तय होंगी, उसके बाद ही ठीक है, TORs तय होंगे, और उसके बाद के क्या मकासद हैं, मुलाकात के भी क्या मकासद हैं और तहरीक के भी क्या TORs हैं, उस पे उसके बाद ही